بشریٰ بی بی نے جو سب سے اہم بات کی کہ انہوں نے ڈائریکٹ سینیٹر علی ظفر کو نشانہ بنایا ہے۔ سینیٹر علی ظفر اور بڑے مشہور وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے بہت بڑے دفاع کرنے والے وکیلوں میں شامل ہیں۔ سینیٹر علی ظفر تو جیل میں آتے تھے اور میں بطور قیدی آتی تھی اور ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا تھا۔ ایک تو الزام یہ ہے انہوں نے تو عمران خان کو گدا تک نہ دلوا سکے، وہ اتنے بڑے بنے پھرتے ہیں۔ تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، آج اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی نے بڑی گفتگو کی ہے، ادھر ادھر، مطلب ادھر ادھر سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ادھر کی بات کی ہے، پھر ادھر کی بات کی ہے، اور اس میں حقیقت میں ہے کیا بشریٰ بی بی کی ساری گفتگو میں، وہ جو کہہ رہی ہیں وہ واقعی خان کی بھی پالیسی ہے، کیونکہ وہ تو ساتھ کھڑے تھے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ 23 جولائی کو ہاؤس آف لارڈس برطانیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا کون ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے اس جو ہاؤس آف لارڈس میں ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان میں، اور ان کا موقف کیا ہے جہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، بشریٰ بی بی نے جو سب سے اہم بات کی، جو سب سے لوگوں کو تھوڑی چنبے کی لگی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ سینیٹر علی ظفر کو نشانہ بنایا ہے۔ سینیٹر علی ظفر لائر ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے بہت بڑے دفاع کرنے والے وکیلوں میں شامل ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں وہ بیرسٹر گوہر کی جگہ پہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی امیدوار تھے، اور ان کو عمران خان کی بڑی قربت رہی ہے، اور پھر یہ کہ وہ وکیلوں میں ان کی بڑی سے ہے، آئی ایل ایف میں ہے، اور ادروائز جو وکیلوں کا جو اوورال وکلاء کا جو ہے، مطلب جو بیس ہے اور وہ لاہور ہے، تو اس میں ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے بڑے کیس لڑے، وہ سینٹ میں ان کی بڑی بہتر پوزیشن ہے وہاں پہ، تو اس کے باوجود ان پہ اتنا بڑا اٹیک جو آج ڈائریکٹ کیا ہے بشریٰ بی بی نے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی سینیٹر علی ظفر تو جیل میں آتے تھے اور میں بطور قیدی آتی تھی اور ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا تھا۔ ایک تو الزام یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو عمران خان کو گدا تک نہ دلوا سکے، وہ اتنے بڑے بنے پھرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ لنک کر کے پھر عمران خان کی جو داستان سنائی ہے وہ یہ کہ جی ان کو کیڑوں والے فرش پہ رکھا گیا، ان کو 3 دن جگایا گیا، ان کی آنکھیں سوج گئیں، یہ ساری کہانی بیان کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے دوبارہ اپنی وہ زہر والی بات کی کہ مجھے ہارپیک دیا گیا، اور وہ تو تب تک سوکھ چکا تھا جب انہوں نے ٹیسٹ کا کہا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا کوئی صحیح طریقے سے اس کا معائنہ ہی نہیں کیا گیا، اس کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے، وہ کیسے پتہ چلتا؟ طبیعت وہ کہتی ہے میری خراب رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے جو بات کرتے ہوئے جب ان سے سوالات ہوئے، صحافیوں نے سوال کیے، تو ان میں بہت سے سوالوں کو وہ گول کر گئے۔ مثلا ان سے کہا گیا کہ آپ تو خاندانی مسائل پہ بھی بات کر رہی تھی، آج بھی ویسے انہوں نے کیا۔ آج انہوں نے کیسے کی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے پاس تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئے، میں جب جیل میں آئی ہوں تو میرے پاس تو وکیلوں کو دینے کے پیسے نہیں تھے، اور ہماری یہ حالت تھی، اور یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ خاندان کی طرف، خاندان کس کا ہے؟ عمران خان کے خاندان کی طرف، اپنے خاندان کی طرف وہ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ کیونکہ خاور مانی کا تو ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں اب، تو وہ پیسے تو وہی لگا سکتے تھے ادروائز، تو اب وہ عمران خان کے خاندان کی طرف آج بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پچھلی دفعہ تو ان کے بارے میں بڑی کھل کے بات کی تھی، تو وہ اس سے انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا، وہ خاموش رہے۔ عمران خان انہیں بار بار ٹوکتے رہے، اور وہ اس لحاظ سے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ تم یہ بات نہ کرو، یہ بات کیوں کر رہی ہو۔ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ دیکھیں یہ تو سینسرڈ میڈیا ہے، یہ آپ کی بات پوری طرح پہنچائے گا نہیں، آپ کو کیا فائدہ ان سے بات کرنے کا۔ تو اس پہ پھر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا کہ خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ سینسرڈ میڈیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی ساری باتیں لے کے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں۔ تو اس پر عمران خان پھر غصے میں بھی آ گئے اور وہ چلے گئے۔
اصل میں دیکھیں یہ کتنی بڑی لڑائی ہے پارٹی کے اندر. اب یہ اگر یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ اس بات کو حاصل ہے سینیٹر علی ظفر کے خلاف بات کرنے میں, تو یہ پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑی یہ بات نکلے اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی گیم کھیلی جائے, تاکہ پارٹی میں جو اختلافات ہیں ان کو تھوڑا انگیج رکھا جائے لوگوں کو. اور جو دوسری بات جو اس میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان صفدر اس وقت کیس لڑ رہے ہیں بشرا بی بی کا. پارٹی کا کوئی وکیل ان کا کیس نہیں لڑ رہا, اور سلمان صفدر سنا ہے کہ ہیوی فیس لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ یار پارٹی کے وکیل سامنے نہیں آ رہے, وہ کیوں نہیں کیس لڑ رہے. ظاہر ہے پارٹی کا وکیل کیس لڑے گا تو وہ پیسے تو نہیں لے گا. تو ایک خوسا صاحب ہی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ, پتہ نہیں ابھی بھی وہ ان کے ساتھ اس طرح ہیں یا نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہہ کے سینیٹر علی ظفر کے خلاف بات کر کے, تو بیسیکلی تو وزن انہوں نے سینیٹر اپنا ایم این اے جو ان کے وکیل ہیں خوسا صاحب, لطیف خوسا صاحب, ان کے پلڑے میں ڈال دیا نا. اب وہ اتنا ویٹ اٹھا بھی سکتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنی بڑی یہ بات کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی, یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن ایک تقسیم در تقسیم ہے. آئی ایل ایف یعنی کہ انصاف لائرز فورم میں تقسیم ہے. ابھی آپ نے سن لیا جو میں بات بتا رہا ہوں. آئی ایل ایف کو اب کون زندہ رکھے ہوئے اپنی طرف سے جو لیڈ کر رہی ہیں وہ شاندانہ گلزار ہیں اور شہریار افریدی ہیں. شاندانہ گلزار پہ دوسرے الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی ان کے باپ نے ان کی رہائی کروائی تھی کہیں مل ملا کے, تو ہمارے پیچھے بھی کوئی ہوتا. یعنی کہ یہ بات کی جا رہی ہے صنم جاوید کے والد کو منسوب کر کے, کہ انہوں نے کہا کہ کبھی میں بھی اتنا انفلوئنشل ہوتا خدیجہ شاہ کے والد کی طرح یا شاندانہ کے والد کی طرح, تو میں بھی اپنی بیٹی کو پہلے لے آتا, یا میں اس وقت جب وہ نہیں آ رہی تھی اب تو آ گئی. تو اتنی تقسیم ہے, اتنی باتیں, اتنے تانے, اتنا کچھ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے درمیان اصل میں ہے کیا. اتنی کھچڑی پک چکی ہے. اور آج یہ انہوں نے یہ ایک سینیٹر علی ظفر کے حوالے سے ایک میزائل مار دیا ہے. تو تقسیم ہی تقسیم ہے اس میں. اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ابھی کیسز جو ہیں وہ جو لڑنے ہیں, جو ظاہر ہے ابھی لمبے کیسز پڑے ہوئے ہیں, یہ 40 دن کا ریمانڈ ہے, اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ والے میں سزا ہونی ہے. تو یہ ایک لمبا کام ہے نا جی ابھی. تو اس میں وکیلوں کی ضرورت ہے, اور وکیل جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹلی لیتے ہیں تو پارٹی کے جو وکیل ہیں وہ اگر نہیں لڑیں گے تو پھر کیا بنے گا. تو یہ ہے کوئی اس طرح کی کوئی میرا خیال ہے کہ ایک سائیڈ پہ لگا کے دوسری سائیڈ کو جگانے کی کوشش کی ہے, یا اسی سائیڈ کو کہا ہے کہ بھئی آؤ کوئی کوئی دیکھو پارٹی کے نام پہ اپنے آپ کو اٹھاؤ. یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ گئے. تو لیکن تقسیم ہے بہت بڑی ہے اور بہت بڑے مسائل ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے رہا ہونا تھا, مجھے رہائی نہیں کیا گیا. اب رہا کیسے ہونا تھا, مطلب وہ فرسٹریشن ہے بشرا بی بی کے. میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ وہ بڑی حد تک وہ میسیج پہنچا کے اپنی ڈیل کو فائنل کروا چکی تھی, لیکن آگے سے ایکسیپٹ نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کو فائدہ ہی نظر نہیں آیا کہ بشرا بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں, کیا فائدہ ہوگا. تو یہ ان کے ہاں ایک فرسٹریشن ہے. میں جیل کے سپرڈنٹ کے دفتر تک گئی, میں رہا ہونے والی تھی کہ کچھ لوگ آ کے مجھے واپس لے گئے اور یہ ہوا وہ. تو یہ آج کی جو اڈیالہ جیل کی کہانی. اور اب آتے ہیں ہاؤس آف لارڈز یو کے میں ڈیموکریسی ان کرائسس کے نام سے ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے 23 جولائی. اور اس کو بڑی حیرانی والی بات ہے کہ ہوسٹ کر رہی ہیں ناز شاہ, جو کہ لیبر کی پارٹی کی ایم پی ہیں, اور وہ ہیں بھی بریڈ فورڈ سے یعنی کہ جو مسلمان پاکستانی مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ وہاں سے وہ منتخب ہوئی ہیں. اب وہ انہیں کیا پڑی ہے کہ اتنی بڑی کنٹروورسی میں آ گئی ہیں. اور جو ڈینیل ہینن ہیں جو لارڈ ہیں, جو پہلے ایم پی تھے اب لارڈ ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب پاکستان میں کہانیاں مشہور کی جا رہی ہیں. اور کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی جوش لابی کے ہیں, اور شاید ان کے کوئی نیتن یاہو سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو اس کو لنک کس طرح کیا جا رہا ہے اس کو کہ یہ جو ڈیموکریسی ان کرائسس ہے, اور اس میں وہ جو انہوں نے انوائٹ بھیجا ہے, جو انوائٹ سرکل کر رہا ہے, اس میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور ناز شاہ کی اور اس کی ہینن کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور وہ اس پہ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو آج انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس سٹوری کو کیا اور اس کو لنک کیا ہے
احمد جنجوعہ کی کوئی کہتے ہیں جی کو ان کو اٹھا لیا گیا پاکستان میں یہاں اسلام آباد میں کہیں، تو اس کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ جو احمد جنجوعہ ہیں وہ پارٹی کے انٹرنیشنل افیئرز کے چونکہ ہیڈ تھے، تو وہ اس کو سارے کو آرگنائز کر رہے تھے۔ اب پاکستان سے کون کون جا رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جا رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بات کرنی تھی اور پھر کوئی پتہ نہیں فنڈ ریزنگ کی بات ہونی تھی، آئی ڈونٹ نو، بٹ لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے آخر ہے کیا؟ یہ ڈیموکریسی ان کرائسس کا جب امریکہ کے بعد یہ اب ہاؤس آف لارڈز میں بھی یہ امریکی کانگریس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں یہ اس کا بحث کا ہونا، یہ تو بہت بڑی لابی ہے اور بہت بڑی یہ موو ہے اور پاکستان پہ یہ پریشر میں بہت اضافہ کرے گی۔ اب اس میں نکلتا کیا ہے یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا پریشر ہے۔ امریکی قرارداد ہی پہلے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اب ہاؤس آف لارڈز آ گیا اس میں، اور اس میں جو بحث ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ جو ڈینیل ہینن کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا، بہت ہی حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ